नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई गई। वहाँ के उलमा ने मिंबरों पर बैठकर हुकूमत के फैसले का ऐलान किया, हुकूमत का फैसला लोगों को पढ़कर सुनाया। मोहतरम दोस्तों, सऊदी उलमा की बात सुनकर और उसके साथ साथ उनकी बात को नकल कर कर और आगे फैलाने वाले लोगों पर बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि जब ये बात कानों में पड़ी। तबलीगी जमात दहशतगर्द जमात है, तबलीगी जमात बिदआती जमात है, बिदआत फैलाती है, तबलीगी जमात वाले मुशरिक हैं, शिरक फैलाते हैं, तौहीद से दूर करते हैं, मुवाहिद नहीं है और सुन्नत की मुखालफत करते हैं। इस तरह की बातें सुनी तो बहुत अफसोस हुआ। दोस्तों, जो लोग ये कह रहे हैं कि तबलीगी जमात शिरक फैला रही है, शिरक की दावत देती है, तौहीद से लोगों को दूर करती है, बिदअत की दावत देती है, बिदअती जमात है, सुन्नत से लोगों को दूर कर रही है, जो लोग भी ये बात कर रहे हैं, तो मेरा नज़रिया ये है कि या तो तअस्सुब है, तअस्सुब की वजह से ये बात कही जा रही है, या जानबूझकर तजाहुल आरफाना किया जा रहा है, या फिर जहालत की वजह से ये कहा जा रहा है कि तबलीगी जमात के साथ वक्त नहीं लगा, तबलीगी जमात वालों के साथ कभी उठना बैठना नहीं हुआ, तबलीगी जमात वालों के साथ कभी मिलना मिलाना नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये बातें कही जा रही हैं और आगे फैलाई जा रही हैं। मोहतरम सामिईन, अगर आपने कभी तबलीगी जमात के साथ वक्त लगाया या कभी आप तबलीगी जमात के साथ गए या उनसे मुलाकात हुई, तो आपको अच्छी तरह मालूम है। और अगर कभी वक्त नहीं लगा, उनके साथ वक्त लगाएं, उनके साथ बैठें, उनकी बात सुने। उनकी बात ही अल्लाह की तौहीद से शुरू होती है, उनकी बात ही अल्लाह की वहदानियत से शुरू होती है, उनकी बात ही कलमे से शुरू होती है। और मोहतरम दोस्तों, अगर ये बात कही जाए तो ये बात गलत नहीं होगी, ये बात झूठ नहीं होगी कि जितनी तौहीद तबलीगी जमात वाले फैला रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत जितनी तबलीगी जमात वाले बयान करते हैं, अल्लाह की खालकियत, अल्लाह की रबूबियत, अल्लाह की शान जितनी तबलीगी जमात वाले बयान करते हैं, इतनी कोई और नहीं बयान करता। अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई जितनी तबलीगी जमात वाले बयान करते हैं, इतना कोई और नहीं करता। तबलीगी जमात की दावत ही यही है, तबलीगी जमात की मेहनत ही यही है। वो तो यही लोगों को कह रहे हैं, यही दावत दे रहे हैं कि अल्लाह से होने का यकीन, अल्लाह के हुक्म और इरादे के बगैर मखलूक से कुछ ना होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। तबलीगी जमात वालों की तो दावत ही यह है, उनका नजरिया यह है, उनका पैगाम यह है कि लोगों सारे दर छोड़ दो, अल्लाह के दर पे आ जाओ, सबको छोड़ के अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह को अपनी मंजिल बना लो, अल्लाह को अपना मकसूद बना लो। अल्लाह ही करता है, नफ़े का मालिक अल्लाह, नुकसान का मालिक अल्लाह, अल्लाह रिस्क देने वाला है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है। उनकी दावत ही यह है, जिनकी दावत तौहीद है, जो हर दावत में ये ऐलान कर रहे होते हैं, हर बयान में ये ऐलान कर रहे होते हैं, जिनके बयान की इब्तिदा ये होती है, जिनके बयान की इब्तिदा ये होती है कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के इरादे के बगैर मखलूक से कुछ नहीं होता, जब तक अल्लाह ना चाहे कोई कुछ नहीं कर सकता। उनकी दावत ये है। तो अफसोस हुआ जिन लोगों ने कहा कि तबलीगी जमात वाले मुशरिक हैं, शिरक फैला रहे हैं, शिरक की दावत देते हैं, तौहीद से लोगों को दूर करते हैं।
نہیں نہیں میرے سامعین، ایسی بات نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت والے جتنے توحید بیان کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ وقت لگائیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ ان کی بات سنیں، آپ ان کی دعوت سنیں، آپ ان کا پیغام سنیں، آپ کو معلوم ہوگا جتنی توحید علماء بیان کرتے ہیں، تبلیغ جماعت میں علماء بیان کرتے ہیں، علماء تو علماء جو عوام الناس ہوتی ہے، جو عام شخص ہوتا ہے، عام بندہ ہوتا ہے، وہ بھی کھڑا ہوتا ہے اور 6 نمبر بیان کرتا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کلمہ طیبہ میں ہم نے اقرار کیا ہے کہ اللہ تو ہی معبود ہے، تیری سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی ذات کرنے والی ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی مخلوق میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جن کی دعوت توحید ہے، توحید سے جن کی دعوت شروع ہوتی ہے، جن کا نظریہ یہ ہے، جن کے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تسبیح کرو کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، جن کی تسبیح یہ بتائی جاتی ہے، جن کو ورد یہ وظیفہ یہ بتایا جاتا ہے، ان کو کہا جائے کہ یہ مشرک ہے، تو بڑے افسوس کی بات ہے، بڑا افسوس ہے کہ ایسی جماعت کو مشرک کہہ دیا، ایسی جماعت کو مشرک کہہ دیا کہ یہ مشرکوں کی جماعت ہے، یہ شرک پھیلا رہی ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور افسوس پھر یہ کہہ دیا گیا کہ زنا کر لو، چوری کر لو، ڈکیتیاں مار لو، گناہ کر لو، معافی مل جائے گی، معاف ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا، شرک معاف نہیں ہوگا، بالکل ایسے ہی ہے، شرک معاف نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ لیکن یہ قرآن پاک کی آیت یا یہ جملہ یہ فٹ کون سی جماعت پر کیا جا رہا ہے، منسوب کس کی طرف کیا جا رہا ہے؟ موحدین کی طرف، جو توحید کی دعوت دینے والے ہیں، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے والے ہیں، ان کی طرف اس جملے کو پھیلا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ان کی طرف پھیری جا رہی ہے کہ وہ شرک پھیلا رہے ہیں، کہ لوگوں ان سے دور رہو، ان سے بچتے رہو، زنا میں لگ جاؤ، چوری میں لگ جاؤ، بے حیائی میں لگ جاؤ، گناہوں میں لگ جاؤ۔ یہ دعوت، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیسی دعوت دی جا رہی ہے کہ اس سے ہٹ جاؤ، جو توحید کی دعوت دیتے ہیں ان سے ہٹ جاؤ، جو تمہیں گناہوں سے توبہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں، ان سے ہٹ جاؤ، ان کا ساتھ چھوڑ دو، ان سے دور ہو جاؤ، ان سے بچو اور یہاں لگ جاؤ، اللہ معاف کر دیں گے۔ محترم سامعین، بہت بڑی بات ہے، بہت افسوس ہوا جن لوگوں نے یہ بات کی ہے اور اپنی زبان سے یہ بات نکالی ہے کہ تبلیغی جماعت والے شرک پھیلا رہے ہیں، تبلیغی جماعت والے مشرک ہیں۔ نہیں، جتنی تبلیغی جماعت والے توحید پھیلا رہے ہیں، اتنا کوئی اور توحید نہیں پھیلا رہا۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی خالقیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی مالکیت کو بیان کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ شہروں میں، بستیوں میں، نہ جانے کہاں کہاں اللہ کی توحید کو لے کر جا رہے ہیں۔ اور جو تبلیغی جماعت میں جتنا زیادہ وقت لگتا ہے، جتنا زیادہ وقت ان کا ہو جاتا ہے، اور پھر ان کی باتیں سن لو، ان کی باتیں سن کے کبھی کبھی ہمیں بھی تعجب ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی بات کرو، بھائی کتنا خرچہ ہوا، کہتے ہیں بس جی اللہ لے گی، ہمیں پیسے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ لے کر گیا ہے، اللہ نے کیا ہے، بھائی آپ کا نظام کیسے چلا، بھائی اللہ نے چلایا، ہمیں تو نہیں پتا۔ وہ ہر بات میں اللہ 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 کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں کہ اللہ ہی کر سکتا ہے جو چاہے، وگرنہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کی مثالیں سنو، ان کے واقعات سنو، مثالیں دے رہے ہوں گے، اللہ چاہے آگ کے اندر ابراہیم کو بچا لیتا ہے، اللہ دیکھو اللہ کتنا بڑا خالق ہے کہ ایک سمندر میں سے، ایک دریا میں سے، ایک دریا سے موسیٰ نکل رہے ہیں، فرعون وہاں غرق ہو رہا ہے، اللہ دیکھو کتنا خالق اور کتنا بڑا قادر ہے کہ اسماعیل کو چھری کے نیچے ہے اور اللہ بچا رہے ہیں، اللہ بچا سکتے ہیں، اور دیکھو کتنا قدرتوں کا مالک اللہ ہے، اللہ کے حکم کے بغیر مچھلیاں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ دیکھو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں اور زندہ باہر آ جاتے ہیں، مچھلی ان کو نگل نہیں سکتی، ان کو کھا نہیں سکتی، ان کو چبا نہیں سکتی۔ یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ تو اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ میرا پیغام جہاں تک پہنچے، جن لوگوں کی زبان سے یہ جملے نکلے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے شرک پھیلا رہے ہیں،
اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں کہ ایسی جماعت کو کہ جو صرف اللہ کی وحدانیت، حضور کی رسالت، حضور کی شریعت کو لے کر پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، پوری دنیا کو دین کی دعوت، توحید کی دعوت دے رہی ہے، اس کو مشرک کہہ کے ہم نے اپنی آخرت خراب کی ہے، اپنی عاقبت خراب کی ہے، اپنے اعمالوں کو سیاہ کیا ہے، اپنے اعمال ہم نے ضائع کی ہیں، اپنی نیکیاں ہم نے ضائع کی ہیں، ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔